بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا احسان ہم پر یہ کیا کہ ہم کو دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے کامل اور تمام کیا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور احسان ہم پر یہ کیا کہ اس اسلام کی قولی تعلیمات کو عملی سطح پر لوگوں کو دکھلانے کے لیے اسوہ حسنہ کے طور پر، بہترین نمونے کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان پر اپنی عظیم الشان نعمت قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. لیکن معلم کے لیے طالب علم بھی ضروری ہوتے ہیں جو واقعی اس کے علم سے استفادہ کریں اور اس کے علم کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں. لہٰذا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو بھی چنا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اس آیت کی تفسیر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی بات آئی ہے کہ اس سے مراد صحابہ ہیں. اصلاً اس سے مراد صحابہ ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا تھا. ہاں، دوسرے لوگ جو بعد میں آئیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں وہ بھی اس تعریف میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر تم بہترین امت تھے، اللہ نے کہا. اسی لیے ماضی کا صیغہ یہاں پر استعمال کرنے کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا، سمجھا
اور جیسا اس پر عمل کرنے کا حق تھا عمل کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پر ایک واقعے سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، اور یہ بات معلوم اور معروف ہے کہ مسجد نبوی میں چٹائی نہیں تھی بلکہ مسجد نبوی میں کنکریاں بچھی تھیں، اور اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جوتیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی اپنی جوتیاں اتار دیں۔ آپ کے پیچھے مقتدی صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی جوتیاں اتار دیں تو صحابہ نے بھی جوتیاں اتار دیں۔ جب نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم نے جوتیاں کیوں اتاری؟ صحابہ نے کوئی فلسفیانہ جواب نہیں دیا، سادہ جواب انہوں نے دیا، اے اللہ کے رسول، جب آپ نے جوتیاں اتار دیں تو ہم نے بھی جوتیاں اتار دیں۔ آپ نے جوتیاں اتاری، آپ کو دیکھ کے ہم نے بھی اتار دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جوتیاں اس لیے اتاری تھیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے نجاست ہے، جوتیوں میں گندگی لگی ہے، لہٰذا نماز ہی میں نے جوتیاں اتار دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے سمجھایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی آدمی مسجد آئے تو اپنی جوتیوں کے نیچے اچھی طرح سے دیکھ لے، اگر گندگی لگی ہے تو اس کو رگڑ کے صاف کر دے۔ اس حدیث میں دیکھنے کی چیز کیا ہے؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے میں تاخیر نہیں کرتے تھے، وہ وجوہات نہیں ڈھونڈتے تھے کہ ایسا کیوں۔ آج بہت سارے لوگ ہر چیز میں اپنی طرف سے بے جا سوالات کرتے ہیں، اسلام میں ایسے ہی کیوں ہے، سری نماز آہستہ ہی کیوں، اونچی نماز جہری نماز اونچی آواز سے ہی کیوں؟ بلا شبہ ایک آدمی کا علم کی طلب کے لیے اس طرح کی باتوں کی طرف جانا یہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر آدمی کا عمل اس پر موقوف ہو جائے کہ جب تک وجہ معلوم نہیں ہوگی عمل بھی نہیں کروں گا، یہاں مصیبت شروع ہوتی ہے۔ صحابہ سیدھے سادے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، وہ یہ بات جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے رہنما بنا کر بھیجا ہے تو آپ کی بات ماننے میں ہماری بھلائی ہے، اور آپ کو جب اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ بنایا ہے، جیسے اللہ نے خود فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اس رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ویسا ہم کریں گے۔ یہاں غور طلب چیز یہ ہے کہ صحابہ نماز ختم ہونے تک رکے نہیں کہ نماز کے بعد پوچھیں اللہ کے رسول آپ نے جوتیاں اتاری، کیوں اتاری؟ یہاں معاملہ بالعکس دکھائی دے رہا ہے۔ نماز کے بعد صحابہ پوچھنے کی بجائے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تم نے کیوں اتاری؟ یعنی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ کے فوراً عمل کرتے تھے۔ آخری عمل ہے کیا؟ نبی کے ساتھ خاص ہے کیا؟ بہت ساری چیزیں صحابہ اپنی طرف سے علتیں لگا کر ترک عمل کا راستہ نہیں کھولتے تھے۔ شاید نبی کے ساتھ خاص ہو، شاید یہ آج کی اسی نماز کے لیے ہو، نہیں، انہوں نے دیکھا ہمارے نبی نے عمل کیا ہے نماز میں تو ہم بھی عمل کریں گے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قابل اقتداء ہے، آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ خاص ہے یا ساری امت کے لیے ہے۔
آپ نے جب عمل کیا اور اللہ نے آپ کو اسوہ بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عموم ہے، ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں امتی کے لیے وہ پیروی کے لائق عمل ہے، الا یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خود اللہ تعالیٰ صاف بتا دے کہ نبی کے لیے خاص ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 وصال کا اہتمام کیا، ایک کے بعد ایک روزے رکھنا، یعنی جیسے پیر کی سحری کی، افطار نہیں کی، منگل کی سحری نہیں کی اور منگل کا روزہ رکھا، لگاتار 2 روزے۔ اس طرح سے میں پیر اور منگل بطور مثال ذکر کر رہا ہوں کہ لگاتار کئی دن 2 دن کے روزے 100 وصال جڑے ہوئے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، انما یطعمنی ربی ویسقین، میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، میرا معاملہ تم سے الگ ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، میرا رب مجھ کو قوت دیتا ہے کہ میں جیسے کھانے پینے والا قوت پاتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، ویسے بغیر کھائے پیے اللہ کی طرف سے مجھ کو وہ چیز مل جاتی ہے جو کھانے والے کو پینے والے کو ملتی ہے، تو میں 1 سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے یہاں بتایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں اس عمل میں، لیکن دوسرے اعمال میں آپ نے نہیں بتایا تمہارے لیے الگ ہے میرے لیے الگ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ عمل کرتے تھے۔ تو صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو اخذ کیا ہے، یہ پہلے طالب علم ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اپنے کانوں سے سنا اور آپ کے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جتنے واسطے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات درمیانی چیزیں اضافے اور حذف اور تأویلات کی وجہ سے فہم میں رکاوٹیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کو سیکھا، ڈائریکٹلی دین کو سیکھا۔ اب ایک آدمی یہ کہے کہ صحابہ یا سلف ان کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو قرآن اور حدیث کافی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یا اس سے بڑھ کے ایک اور قدم اٹھائے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف قرآن پہنچانے کے لیے آئے تھے، خبردار کرنے کے لیے آئے تھے، انما علیک البلاغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پہنچانا تھا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ پھر آپ تاریخ میں دیکھیں، فرقوں کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گا کہ مرجئہ، معتزلہ، جہمیہ یا اسی طرح سے جتنے بھی فرقے، قدریہ اور جتنے نام لیتے چلے جائیں، خارجی جیسے خوارج، پہلا فرقہ اسلام کی تاریخ کا، ان فرقوں کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو دکھائی دے گا کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کے ماننے والے لوگ تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، رسول کو بھی مانتے تھے، اور ان میں سے جن لوگوں نے کتاب لکھی ہے اپنے غلط عقیدے اور اپنی باطل دعوت کے سلسلے میں، تو آدمی تعجب کرے گا کہ اس میں وہ آیتیں اور حدیثیں بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہوا کہ جب ان کے پاس قرآن بھی تھا، ان کے پاس حدیث بھی تھی، تو یہ گمراہ کیسے ہوئے ہیں؟ اگر گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل مرض آدمی کے فہم کے بگاڑ سے پیدا ہوتا ہے۔ بات